الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ کل بروز قیامت وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک خاصہ رسول وقت پہ دعا ہے. امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز آگے گرا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے. نسبت بڑی بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. تدبیر صبر نیکی ہمارے نہیں کوئی. ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے لیے میں واٹس ایپ کی آپ کو میں نے چلائے تھے کہ آج کا جو ہمارا جمعہ المبارک کا یہ اجتماع ہے، خطبہ جمعہ، اجتماع جمعہ، یہ ہم نے اور فلسطین کی مظلوم عوام جو دین اسلام کے لیے اور اس مبارک سرزمین جو انبیاء علیہ السلام کے قدموں سے سرشار رہی، کئی انبیاء کرام علیہ السلام اس سرزمین پر تشریف لائے اور ہمارے آقا اللہ کی آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس جگہ پر تشریف لے گئے، مسجد اقصی، جہاں آپ نے امامت فرمائی انبیاء علیہ السلام کی. تو اس سرزمین اس وقت پھر بھی ان ظالم یہودی درندوں، انسانیت کے دشمن اس پر قبضہ کیے بیٹھے. اور اس وقت مجاہدین فلسطین جو ہیں، مجاہدین اسلام، وہ ان کے سامنے برسر بیٹھا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اس مبارک سرزمین کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ وہ کیسی سرزمین ہے جہاں پر ہمارا قبلہ اول ہے. ہمارا قبلہ اول ہے. ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے. اور وہ کیسی جگہ پر ہے، سبحان اللہ، اس میں کیا کیا برکات ہے. بس آپ توجہ سے سنتے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی. آج جمعہ مبارک 13 اکتوبر 26 ربیع الاول شریف 2023 کا یہ جمعہ جو ان مجاہدین کے جذبات
ان مجاہدین کی قربانیوں کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور مجاہدین اسلام کے اللہ مدد فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس وقت پاکیزہ سرزمین بیت المقدس کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی درندوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر جو پہلے بھی انہوں نے حالات خراب کیے، ظلم و ستم کیے، اور ابھی بھی یہ لوگ اس در پر ہیں، اور یہ سینکڑوں مجاہدین شہید بھی ہو گئے۔ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے آج کے خطبہ میں بیت المقدس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ بیت المقدس یا بیت المقدس یعنی پاک گھر، بابرکت جگہ کا لفظ فلسطین کے دارالحکومت پر بھی بولا جاتا ہے۔ پاک گھر سے کا حضور اللہ کے گھر کو بولتے ہیں، لیکن وہ جگہ کا قبلہ بولا جاتا ہے، اور اس میں واقع قبلہ اول مسجد اقصیٰ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اسے القدوس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو باری تعالیٰ نے بہت عزت و شرف عطا کیا۔ قرآن و سنت کی متعدد نصوص یعنی آیات میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی، اور اسے کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد علاقے کو بابرکت فرمایا۔ معجزۂ معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: ہر ایب سے پاکی و ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ یہ قرآن آیت سے ثابت، اس کا جو انکار کرے وہ کافر۔ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ اچھا، جو میں نے بیچ میں عرض کیا کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو یہ قرآن کی آیت کا اس کا ترجمہ نہیں، یہ میں نے بتایا کہ عقیدہ معراج یہ ہے، اور پھر اس کے آگے کا جو اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ، پھر سدرۃ المنتہیٰ سے لامکان، پھر یہ سب عقائد ہیں۔ بیت المقدس کی قدیم تاریخ۔ اچھا، پہلے اس کی کچھ وضاحت سن لیں۔ حضور مفسر قرآن قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی شریف میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو بابرکت فرمانے کی وجہ ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یعنی بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی برکتیں رکھی، اس میں دینی برکات یہ کہ اس سرزمین میں انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی. دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قریب قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ سرزمین بہترین عیش و راحت کا مقام ہے. یعنی دینی برکتیں انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، اور دنیاوی برکت ہے کہ وہ نہریں سبزوار معاملہ ایسی بڑی حملہ کر رہا ہے. دیکھیے یہودی بھی سمجھ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ ہے. آگے خاص برکت، اس جگہ کی خاص برکت. لیکن ساری چیزیں تو میں عرض کر سکتا ہوں مختصر سے وقت میں، لیکن کچھ چیزیں تاکہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیسا رکھا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ایک سوچنا دیکھیے اور آگے کے معاملات پر نگاہ رکھنا دیکھیے کہ اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے پہلے سے کہ یہ ہونا ہے. اللہ نے آپ کو علم بیٹے اور بات کا عطا فرمایا، سب عطا فرمایا، بیٹے کا اور بات دے گا اللہ نے عطا سے عطا فرمایا. تو جب آپ یہ چاہتے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے، جب مسجد قبلتین کا نماز ہو ادا کرتے تو یہ چاہ رہے تھے یہ ہو جائے، آسمان کو دیکھو. تو یہ چاہنا کہ بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، اب جو ہے آپ نے چاہا کہ یہ قبلہ ہمارا کعبہ ہو جائے، یہ چاہا تھی. آیت قرآن پر گئی اور پھر قرآن ہو گیا کہ محبوب اپنا چہرہ پھیر لیا. 2 رکعت ایسے پڑھی جا رہی، 4 کی نیت کی 2 ایسے پڑھی یوں اور پھر 2 ایسے پڑھی، ایسے ہو گئے. تو جو چاہا وہ ہو گیا. جو مدینہ شریف کے ہونا ہے وہ مسجد قبلہ ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. یہ بہت 2 قبلے بالکل اپوزٹ، پہلے یوں نماز پڑھتے تھے پھر کھانا پڑھتے یوں نماز پڑھتے تھے. تو یہ وقت آنا تھا محبوب کا یہ سوچنا، محبوب کا یہ بار بار یہ خیال لانا، یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ قبلہ چاہیے. نہیں تو کیا سے کیا ہوگا، خیر اللہ کی مرضی. تو اس وقت محبوب کریم کی نظریں دیکھ رہی، آج آپ دیکھ لیں کیا ہوگا. خاص برکت یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، مگر اس کی برکتیں تب اپنے عروج کو پہنچ گئیں کب؟ جب سفر معراج ہوا. سفر معراج کے پہلے مرحلے میں آقا کریم علیہ السلام نے یہاں قدم رکھے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ میرا مرحلہ. اور آقا کریم تو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اپنی چچا صاحب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. اور وہ جنت سے جو اٹھنی براق جو آئی تھی جہاں بندی تھی، وہ خانہ کعبہ میں پلر ہے، خانہ کعبہ مطاف سے تھوڑا چلے تو سیدھے بابے پاس سے آئیں گے تو الٹے آتے پڑے. تو وہاں بھی پلر ہے جہاں ہانی کا گھر ہے اور جہاں یہ براق بندی تھی. اس پلر کے پاس ایک مائل سنت مسائل کی طرح وہیں بیٹھتے جو میں آنے کا گھر تھا. اس کو میرا مسجد میں شمار کر لیا، مسجد میں لے لیا. گورنمنٹ جانے کی سعادت لے کے کرا، کبھی یاد نہیں دے رہا تھا ایک کبھی کوئی سماتے کبھی کوئی سماتے آپ کا یہ معاملہ ہو گیا. گھر بار الحمدللہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی سعادت ملی. اس پلر مبارک کو جہاں وہ براق پر باندھنے کی جگہ تھی اس کو الحمدللہ ہاتھ لگا کے برکت بھی حاصل کی. پھر وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو جاتے رہتے وہ بتاتے رہتے. تو وہ اچھا ایک دفعہ اس پلر میں ان لوگوں نے کام کیا، آلس سے اعلیٰ مار بنا کر گر جاتے، تو نہ وہاں آلس سے اعلیٰ چیز لگا اس اشارے سے.
خیر، تو یہ جو خاص برکت ہے کہ پہلا مرحلہ معراج شریف کا خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ وہ حسین منظر ظاہر ہوا تھا جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پیچھے سب بستہ حاضر تھے، صفے بنائے تھے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی۔ ایک منظر تھا شاندار کہ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے وہ آپ کے پیچھے امام سب میں کھڑے ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جبریل امین نے دستے مبارک سے امامت کے مسئلے میں یہ وہ پہلی برکت تھی۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام سے نسبت حاصل ہے، کئی انبیاء سے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے مسکن بنایا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ہجرت ہوئی اور بہت جگہ سے ہوئی، آخر خانہ کعبہ تعمیر ہوئی، تو انہوں نے مسکن بنایا۔ پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یادیں بھی اس شہر مبارک سے واپس نہ آئیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کرتے نافرمانی کی، جس پر اللہ پاک نے انہیں ان کی طرف سزا دی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ آپ نے بیت المقدس کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا، جو آپ کی سلطنت حکومت دارالحکومت آپ نے بیت المقدس کو بنایا، پابند ہے۔ آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ دارالاسلام کے شہر سلیمان علیہ السلام ان کے بعد جب یہ آئے تو اسی کو بیت المقدس ہی کو دارالحکومت رکھے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اور آپ کا مزار پرانوار بھی یہی ہے، مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بنی اسرائیل بد اعمالی میں پڑ گئے، اب وہ برائی ہونے لگ گئے، نافرمانی ہونے لگ گئے۔ کتنا نقصان ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی، کتنا نقصان، یہ سوچتے نہیں۔ دیکھیں آپ کوئی جمعہ پڑھتا ہے، کوئی جمعے سے شام ہو جاتا ہے، کوئی 4 نماز پڑھتا ہے فجر چھوڑ دیتا ہے، کوئی فجر پڑھتا ہے تو فور چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی نافرمانی ہے نماز چھوڑنا ہے، سب سے بڑی نافرمانی نماز چھوڑنا ہے مسلمان کے لیے۔ اور بھی نافرمانی ہے، لیکن جب اس نے نماز ہی کو پابند نہیں ہوا، نماز ہی کا پابند نہیں ہوا، تو دیگر اعمال وہ کرے گا، اس کو تو اس نے نماز کو اہمیت نہیں دی۔ نماز میں نہ ہے، یہ نماز کو اہمیت نہ دیتا، یاد ہے بندہ جس چیز کو اہمیت دیتا اس کو بات ہے، جس چیز کی دل میں جتنی قدر ہوتی ہے، مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے لوگوں سے پیسہ لینا ہے، ہفتے کو ہفتہ آ رہا ہے، مجھے پورا ہفتہ مال دیا ہے، ہفتے کو ہفتے کو بہت سے کارخانے دار یا دکاندار یا دیگر چھٹی کلوزنگ ہفتے کو ہوتی ہے، وہ چھٹی کم کرتے ہوں گے کہ آج پورے ہفتے کی محنت مجھے حاصل کرنی ہے، تو اس کی اہمیت ہے نا کہ آج مجھے پیسہ جمع کرنا ہے، دیگر دینا، وہاں دینا، یہاں دینا ہے، گھر بھی لے جانا ہے، دکان کے کرایہ نکالنا ہے، دیگر لوگوں کو مجھے دینا ہے، تو ایک اس کی اہمیت اس کے دل میں ہے نا، تو اس کو کر ڈالتا ہے، بول کے سوتا ہے اپنی وائف کو یا اپنی والدہ کو، اگر مجھے جلدی اٹھانا جانا ہے، ہفتہ ساری کلوزنگ کی پیمنٹیں لینی ہے، چیک لینے دینے، یہ وہ سارا ہے دل میں اس کی یہ چیز ہے، اس کو کر ڈالتا ہوں۔
کسی کی شادی ہے، دوست کی شادی ہے، خاندان میں کسی کی شادی ہے، پہلے سے پلان کیجیے ابھی شادی میں 20 دن ہے، 25 دن ہے، یار یہ کپڑے بنانے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سوٹ پہننا ہے، جناب آئیوں میں یہ پہننا ہے، بارات میں یہ پہننا، ولیمے میں یہ پہننا ہے، پھر لڑکی کے ولیمے میں پہننا، پلاننگ ہوتی ہے. لیکن ہائے افسوس مسلمانوں کی غفلت کہ نمازوں کے لیے کوئی پلان نہیں، کوئی فجر کو اٹھنا ہے، جام کا میرے کام پہ یہ کام کرنا ہے، 1:15 بجے ظہر کی اذان ہونی ہے، 1:30 بجے مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ مجھے جماعت چھوڑنی ہے، نہ مجھے نماز چھوڑنی ہے. یہ پلاننگ ہمارا نہیں. اپنی مرضی سے عبادتیں کرتے ہیں تو یہ بدعمالیاں ہیں جو یہودوں کو، دشمنان دین کو جو ہے نا وہ چاک و چوبند کر دیتی ہے. اور بنی اسرائیلیوں نے جب بدعمالیوں میں پڑے تو کیا نقصان ہوا؟ بہت نقصان ہوا. شاہ بابل باپ نسل بیت المقدس پر قابض ہوا، یہاں تباہی مچا دی. اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک تبرکات و تابوت سکینہ جو تھا، تابوت سکینہ تھا، صندوق تھا، بڑا مبارک صندوق. بنی اسرائیل اس صندوق کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھی. وہ تابوت سکینہ اللہ اکبر غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. شاہ بابل نے یہود کو دریا فرات کے کنارے آباد کیا. شاہ بابل یعنی بابل کا بادشاہ. اس بستی کا نام تل ابیب رکھا. یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر اعلان نبوت فرمایا. اتنی بابرکت جگہ ہے بیت المقدس، اتنی بابرکت جگہ کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کو بدکاری کی سزا میں بیت المقدس سے نکال دیا. ایک عرصہ بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی. اسی دوران نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر یہ غیب کی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے اور بعد میں ایسا ہی ہوا. سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا، سرکار کی بارگاہ میں زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آقا کریم سے سوال صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام. روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر مسجد حرام. انہوں نے عرض کی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی. روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا 40 عاما، یعنی مسجد اقصی مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائے گئے. کتنے؟ 40 سال کے بعد. مزید فرمایا کہ مفہوم یہ کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری روئے زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے. جس پاک جگہ بھی چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ اعزاز جو آقا کریم پاس ہے، یہ اعزاز ورنہ میرے جگہیں مخصوص ہوتی تھی عبادت کے لیے. آقا نے فرمایا، اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں چاہے نماز پڑھے. سبحان اللہ. آقا کریم کی امت کو خیر بہترین امت ہمیں کہا، خیر امت فرمایا بہترین امت ہے.
تو یہ اعزاز ملا. اللہ آگے پھر سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ قرآن کا سلیمان کہ اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہے مانگے میں عطا کروں گا. اس سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. داؤد علیہ السلام ماشاءاللہ بیت المقدس میں تعمیر کا مسجد ہے. جب تعمیر کرنے والا بہت خوشی ہوا، فرمایا اے سلیمان تم جو مانگو تمہیں عطا کروں گا. کیا مانگتے ہو؟ آقا کہنے دیکھیں کیا چاہا میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی. 3 دعائیں بہت سے سنیں. اے اللہ میری پہلی دعا یہ، پہلی دعا بہت سنوں نے کیا مانگی؟ حکومت سلطنت بعد میں مانگی، پہلے انہوں نے کیا دعا مانگی؟ عرض کی کہ مولا میری پہلی دعا یہ کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق. جب بندہ حاکم بنتا ہے نا تو اس کو فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں، اس میں اپنے اور پرائے نہیں دیکھے جاتے. اس بادشاہ اسلام کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. مجھ پہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، حکومت کی سلطنت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اب میرا کام کیا ہے؟ یہ پھر وہی سمجھتے ہیں جن کے دل اللہ روشن کرتا ہے. پہلی دعا مولا میری یہ کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو. دوسری دعا یہ کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تیسری دعا یہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں حاضر ہو اور صرف یا نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے، اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، تو تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی پہلی دونوں دعائیں تو قبول ہو چکی، تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو. اب یہاں مولوی صاحب نے بڑی تعریفات کی، ایک نقطہ لکھا بڑا پیارا، میں نے عرض کر دیا شروع ہے لیکن ان کا لکھا ہوا میں عرض کر دیتا ہوں. عام لوگ ہیں جو اتنا پیارا لکھتے ہیں تو ان کے قلم میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کے زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کے اعمال میں بھی تاثیر ہوتی ہے. جو صالحین نیک لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے حدیث بات میں کہ سہالے کو نیک کو دیکھو، زیارت کرو تمہاری نگاہ تیز ہو. یہ صالحین کے بارے میں ہوتا ہے کہ صالح شخص کو دیکھو، نیک آدمی دیکھو، تمہاری نگاہ میں اضافہ ہو. سبحان اللہ. تو بڑی پیاری بات لکھ رہے ہیں، فرما رہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کا سوال بعد میں کیا، پہلے اللہ پاک کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق مانگی اللہ سے. اگر خاندان میں کسی کو بڑا بنا دیا جائے نا تو فیصلے کرے، اس کو بڑا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنا برائے نہیں دیکھنا، فیصلہ دیکھنا. کیونکہ حکومت مل جانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ حکومت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. کیا بات ہے. پیارے اسلام ہے جو بیت المقدس کی سرزمین بہت مبارک سرزمین ہے. آج اس پر جو حالات ہیں آپ کے سامنے یہ کہ وہ مبارک سرزمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو انبیاء کے قدموں سے سجدہ کیا ہے، مسجد اقصی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور وہی آپ کا مثال ہوا، آپ نے پتہ فرمایا. اور یہ سیدنا ایک وقت آیا کہ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا. بلکہ فتح کا آپ کو بڑا پیارا واقعہ لکھا لیکن ٹائپ نہیں ہے کہ اس وقت کے راہبوں نے کہہ دیا تھا کہ آخری
آخری نبی کے ایک صحابی ہوں گے، ان کی یہ علامت ہوں گی، یہ معاملات ہوں گے، تو وہ اس کو جو ہے نا حوالے سے لے لیں گے۔ کسی صحابی کو وہاں پر ایک ذمہ داری تھی، وہاں کے گورنر تھے، کیا تھے وہاں کے اس علاقے کے، تو ان کو راہبوں نے کہا تھا، تو وہ سمجھ لے کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کہہ رہے جو بولا ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو جو انہوں نے بتائی نا تو وہ حضرت رافع ہیں شاید، فرمانے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے جانچ لیا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے یا کوئی خط لکھا، تو فرمایا کہ حضور یہ معاملات تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ جنگ کریں گے نہ کچھ جدال کریں گے، ہم ان کو ایسے ہی ادا کر دیں گے، بیت المقدس ایسے ہی ادا کر دیں گے۔ فاروق اعظم کو جب یہ خط لکھا جائے اور یہ ان کے پاس گئے، انہوں نے مطلب فاروق اعظم نے کہا صحیح، تو جیسے ہی فاروق اعظم وہاں گئے فلسطین پہنچے، تو جیسے راہبوں نے دیکھا انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے کہ جو ان یہ حاصل کریں گے، اور انہوں نے کہہ دیا پہلے ان صحابیوں کہ ہم نہ کچھ کریں گے، ہم نے دے دیں گے، اگر ہماری موجودگی میں وہ آ گئے تو ہم کو ایسی دیں گے۔ آخر یہی بات اور بیت المقدس فاروق اعظم کیسی ادا کریں؟ یہ بات کے غلاموں کی بڑی شان، غلام مصطفیٰ بس نہیں کیا تھا میدان بدر کیا اسلحہ بظاہر ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی، وہ بظاہر تھی نا، ورنہ تو وہ بڑی کام کی تلواریں تھی، دیکھنے میں نظر آتا تھا یہ ان میں کیا مطلب جان ہے بھی نہیں ہے۔ 313 تھے، وہ 3 گنا زیادہ تھے، لیکن بتاؤں صحابہ کا نظریہ کیا تھا، سبحان اللہ، ان کو نہ اپنی تلواروں پہ بھروسہ تھا، نہ اپنی طاقتوں پہ تھا، نہ اپنی تعداد پہ تھا، بس یہ تھا کہ رسول پاک ہمارے ساتھ، سرکار دو عالم علیہ السلام کی معیت میں ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں کو یار عطا نہ کرے، یار غلام چاہے محبوب کریم عطا کر دے، غلام نے سوچا کہ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، آقا کریم یہ دے دو، یہ دے دو، سخاوت بہت ہی مشہور ہے یار، سخاوت مسلمان کو پڑھے کتابوں میں، سبحان اللہ کیسی عطائیں آپ کی، کس طرح عطا کرنے والے ہیں، یہاں بھی روئے زمین پہ بھی سخاوت ہے، آپ عطا کرتے رہے اپنی حیات ظاہری میں، اور جب یہ غلامان مصطفیٰ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب آپ کی سخاوت دیکھیں گے، سبحان اللہ کا شان ہے، میدان محشر میں جب حوض کوثر ہوگا اور جب محبوب کی سخاوت کے جام وہاں امتی دیں گے، وہ ایک علیحدہ سخاوت ہوگی، پھر جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب نہر کوثر ہوگی، یہاں حوض کوثر وہاں نہر کوثر، اس نہر کوثر کی جو سخاوت جنت میں غلاموں کو ملے گی اس کی بات ہی کیا ہوگی۔ آقا کریم تھے اور صحابہ کرام آپ بند کر کے پہنچ جاتے تھے، ایسا عطا کرتے تھے، وہ پھر پکے اور سچے غلام تھے۔ اس وقت دعا کریں بیت المقدس میں جو حالات ہیں، اللہ کریم ہم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور یہ دین کے لیے مخلص ہو کر اور مسلمانوں کے لیے مخلص ہو کر، دیکھیں کامیابی وہیں ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں اخلاص اور للہیت ہو اور دین کی سربلندی کا ایک عزم ہو، ایک جذبہ ہو، تو کامیابی قدم چکتی ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد لے لیں، اور غزوہ لے لیں، آپ بڑے ذرا تاریخ پڑھیں، آپ سیرت مصطفیٰ نامی کتاب میں غزوات کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام صرف دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے تھے، تعداد کم ہوتی تھی لیکن کامیابی ان کی قدم چکتی تھی۔ غزوہ احد کو پڑھنے ذرا، غزوہ تبوک کو پڑھیں، کیا حال تھا کہ مسلمانوں کے پاس بظاہر کھانے والے کو کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا درختوں کے پتے کھا کر انہوں نے ان غزوات میں دین کی سربلندی کے لیے کامیابی ملی، جانوں میں نظرانے دیے، آج الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں، اور یہ جو اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یہ ہماری بدعمالیوں سے ہو گیا۔ جب تک مسلمان عمل میں تھے، سنت مصطفیٰ پر تھے،
قرآن کی تعلیمات پر تھے، حقوق اللہ حقوق العباد پر تھے، تو کامیابی ایک قدم دور تھی۔ جب مسلمان ایش کوشش میں پڑ گئے، ابھی میں نے کہا کہ ہم عبادت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، ہم نہیں آتے نماز پڑھتے، یقین جانیے ہمارا دل جائے گا تو نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز کو نماز سمجھ لیا ہم نے کہ ہم نماز مجھ پہ فرض ہے، جماعت واجب ہے۔ جب یہ ہم نے جان لیا اور پھر نماز کو نماز سمجھ لیا تو ہو ہی نہیں سکتا نماز میری قضا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا میری جماعت چھوٹ جائے۔ اب نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جمعے میں مسجد ہماری ماتر پڑتی ہے، جگہ نہیں ہوتی۔ آپ زور میں دیکھ لیں، اثر میں دیکھ لیں، ابھی یہ کیا ہوتا ہے، سر نہیں آتے نماز اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، تو کیسے ہمیں کامیابی ملے گی؟ ایک کوشش میں پڑھ گئے، اس قدر کاروبار میں گھس گئے کہ زکاتیں نکالنا بھول گئے، حج فرض ہو گیا کرنا بھول گئے، زکاتیں بچوں زکاتیں دینا بھول گئے، غریبوں کی مدد کر سکتے تھے مدد کرنا بھول گئے، رشتے دار بیچارے پریشانی ان کو دینا بھول گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نماز ہم نے ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، اپنی مرضی سے عبادتیں کر رہے ہیں۔ چلو نفلی روزہ بنا رکھو، نفلی نمازیں آپ نہ پڑھو چلو نہیں پڑھ جاتی، لیکن جو اللہ کا حکم ہے جس پہ تاکیدی احکامات ہیں اس کو تو کرنا ہے، ورنہ ہم ایش کوشی یاد رکھیے کہ ہم عیاشی ہیں۔ موبائل کو کتنا وقت دے دیتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ دیتے ہیں لوگ، دو گھنٹہ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے ہیں لوگ، سال ہو جاتے ہیں ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا، ایش کوشش میں پڑے۔ فلسطین میں کیسے کامیابی ملے گی؟ انشاءاللہ ملے گی، اللہ چاہے گا وہ دے گا، لیکن مسلمان اس کوشش سے دھیان چھڑا رہا ہے۔ ہم نے کتنی دعائیں کی فلسطین والوں کے لیے، سوچو مسجد میں اگر امام صاحب کر دیں گے تو دعا ہو جائے گی، اپنے طور پہ کبھی ہم نے سوچا چلو یار 111 بار آیت کریمہ پڑھ لوں گا، چلو 111 بار درود شریف پڑھ کے فلسطین والوں کے لیے دعا کروں میں ہاتھ اٹھا کے، کچھ نہیں کر سکتا۔ 57 ممالک اگر سے اپنی مرضی سے خاموش ہے جو بھی معاملات ہیں، لیکن میں اپنے طور پر تو شامل ہوتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ ایک پرندہ چونچ میں پانی لا کے ڈالنا تھا، وہ بظاہر وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن سوچا اس میں شامل تو ہو جاؤں، میں جو میں کر سکتا اس میں تو شامل ہو جاؤں۔ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، آپ منسٹر نہیں ہیں، آپ آرمی کے کوئی بڑے نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان تو ہے نا، کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں کرتے پھر؟ آج سے نہیں کرتے۔ اور یہ بات لیں، یہ تو ہمارے سامنے نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کا مسلمان پریشان ہے، سب کے لیے روزانہ دعا کریں۔ 2 رکعت چاہے گھر میں جب سن رہے سجدہ کریں، وضو کریں، مصلی میں چاہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، نماز توبہ کی نیت کر لیں، 112 بار بالکل یکسوئی سے درود شریف پڑھیں، دوزاں پہ اب اللہ کی طرح پہ دعا۔ اب دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ دعائیں رنگ بھی لائیں۔ ہم یہاں 400 500 جو بھی بیٹھے ہیں، آج نیت کریں کہ روزانہ بلا نامہ میں بھی آپ بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے رات کو، اور انشاءاللہ گھر میں جا کے دعا کرنی ہے۔ میں بھی بولا کیا ہو گیا جناب علی کو، بولا فلسطین والوں کے لیے دعا۔ بیٹی بولے ابو آج کیا کرنا ہے؟ تو شادی کی نماز پڑھنا ہے، مصلی میں جائے گا، بیٹا فلسطین والوں کے لیے دعا، اور دیگر مسلمان جو بتا کر سب کیا تو پھر ان کا بھی تو ذہن تھا، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہے، ایک دعا مومن کا ہتھیار جو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔